بدنی عطا کیا ہے، وہ انعام بدنی کیا ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، دنیا کا ہی کوئی بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ کسی ایسے شخص کو اپنا سفیر نہیں منتخب کرتا جو کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات منوا نہ سکتا ہو، خود اعتمادی نہ رکھتا ہو، کانفیڈنس کا لیک ہو کسی میں، تو وہ سفارتکار اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تو بات منوانی ہے، آرگیومنٹ کرنا ہے، دلائل پر بات کرنی ہے، کانفیڈنس سے بات کرنا ہے۔ تو کمزور اعتماد کا مالک اچھا سفیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح شخصی پرسنالٹی کے اندر کمی بیشی ہو، کہ کوئی شخص مجلس میں بیٹھا ہو تو وجہ مزاح لگے، قد ضرورت سے زیادہ چھوٹا ہو، کوئی رنگت اس قسم کی ہو، یا ضعف ہو، یا کوئی ایسی خاص جسمانی ساخت میں کمی ہو کہ جو مجلس میں وجہ مزاح بن جائے، ایسے شخص کو بھی سفیر نہیں بنایا جاتا، کہ اس کی بات کی تاثیر ہی کیا رہے گی۔ اگر وہ بات کرنے سے پہلے اس پر طنز شروع ہو جائے یا وہ وجہ مزاح بن جائے، تو ایسے شخص کو بھی سفیر نہیں بناتا۔ یہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں کرتا۔ تو حاضرین گرامی، یہ کل انبیاء کرام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ پاک نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کے جسم میں کوئی نقص ہو، کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کی قدامت کے اندر، جس کی رنگت کے اندر، جس کے حسن و جمال کے اندر، جس کی شناخت میں، جس کی وجاہت میں، جس کے وقار میں کوئی کمی واقعہ ہوتی ہو۔ اس کو نسب میں بھی اونچا کیا، اس کو اونچے خاندان سے پیدا کیا، اس کو عظمتوں کے ساتھ پیدا کیا، اس کو وجاہت والی پرسنالٹی عطا کی، اس کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کو بدنی عطا کہتے ہیں، کہ اللہ پاک نے اس کو بدنی انعام کامل کے ساتھ بھیجا، یعنی اس پر بدنی نعمت تمام کی، کہ انسانوں میں کوئی کمی نہ رہے، اتنا کامل وجاہت والا ہو، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ زمین پر بننے والا ہے۔ پھر دوسری نعمت جو ان کو دی جاتی ہے، جسے تشریفی کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، وہ کسی ایسے شخص کو سفیر نہیں بناتا جس کے پاس مضبوط قوت ارادی اور قوت فیصلہ نہ ہو۔ کمزور قوت ارادی اور کمزور قوت فیصلہ والے کو کبھی سفیر نہیں بنایا جاتا، وہ کیس ہار جائے گا۔ وہ جب بین الاقوامی دنیا میں ملکوں کے سامنے بیٹھے گا تو ملک کا کیس ہار جائے گا، کیونکہ قوت ارادی مضبوط نہیں ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے۔ موقع پر قوت فیصلہ کی ضرورت ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، گھبرا جاتا ہے، جھجک جاتا ہے، تو وہ سفارت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کو فصاحت و بلاغت دی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی بات سمجھا نہ سکے تو سفیر کیسا؟ اگر کوئی فصاحت و بلاغت نہ ہو کسی کے پاس تو اچھی سفارت نہیں کر سکتا۔ تو دنیا دار بادشاہ ایسا سفیر نہیں رکھتا اپنے لیے، تو اللہ پاک اپنے لیے ایسا خلیفہ اور سفیر کیسے منتخب فرمائے گا؟ تو کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں بھیجا جس کے پاس قوت فیصلہ نہ تھی، پختہ قوت ارادی نہ تھی، اور زبان پر فصاحت و بلاغت نہ تھی۔ یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ پاک نے نبوت کی ذمہ داری سونپی، زبان میں لکنت تھی، اسے دور فرمایا، پھر نبوت کی ذمہ داری سونپی۔